کیا، مارکیٹ میں ان کو کیا فیسیلیٹیشن ہوئی، یہاں سے پڑھ کے جانے کے بعد ان کو کیا سہولت ہوئی یا کیا مشکلات آئیں. ہم خود بھی اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور ہمارا رابطہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتا ہے. میں یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کے گریجویٹس ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ بھی ہیں محنت کر رہے ہیں اور اچھا ریزنیبل ان کی جاب ہے. اچھا یہ بتائیں، جیسے آپ انجینئرنگ کونسل کہہ رہے تھے، جیسے سرکاری اداروں میں بھی ان کی لمیٹڈ سیٹ ہوتی ہے، پرائیویٹ اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کو نہ نہیں کہتے کیونکہ ان کو انٹیک چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کے ریونیو میں اضافہ ہو. آپ میں یہاں پہ کوئی ایسی ریسٹرکشن ہے یا نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، پاکستان انجینئرنگ کونسل سیٹس ایلوکیٹ کرتی ہے. ایک سیکشن 40 سے 50 اسٹوڈنٹس کا انجینئرنگ کونسل اپروو کرتی ہے، آپ اس سے زیادہ داخل نہیں کر سکتے. انجینئرنگ کونسل نے کچھ سالوں سے، تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے، میں ہی پاکستان انجینئرنگ کونسل کی گورننگ باڈی کی اس کمیٹی میں تھا جہاں پہ ہم نے یہ منظوری دی تھی کہ جو بچے رجسٹر ہوں گے ان کو پی ای سی، جو بچے ادارے میں رجسٹر ہوں گے وہ پی ای سی کے پاس بھی رجسٹر ہو جائیں گے. لہٰذا اب یہ کمپلسری لا ہے کہ ہمیں پہلا سیمیسٹر کے ختم ہونے تک بچوں کا ڈیٹا پی ای سی کو فراہم کرنا پڑتا ہے. پی ای سی ان سٹوڈنٹس کو نمبر ایلوکیٹ کر دیتی ہے اور کوئی سٹوڈنٹ اس نمبر کے بغیر ڈگری نہیں کر سکتا. سو اگر کسی کو 40 کی سیٹیں الاٹ ہیں تو وہ 60 کا ڈیٹا نہیں بھیج سکتا، وہ 40 کا ڈیٹا ہی بھیجتا ہے. سو کہ ڈگری 40 وہ 40 ہی کو ڈگری ملے گی. 40 کے 35 تو ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ڈگری چھوڑ جائیں گے، لیکن 40 کے 60 یا 70 یا 100 نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ سسٹم اب بہت عرصے سے کنٹرول ہو گیا ہوا ہے. اب کوئی ایڈیشنل پیسوں کی خاطر، زیادہ اپنے وسائل بڑھانے کی خاطر آپ ایڈیشنل داخلے نہیں کر سکتے. آپ کو اسٹرکٹلی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پیرامیٹر کے اندر اپنے آپ کو لمٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا حیدر علی خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا تو خیر ایک پروفیشنل تعلیم کا ادارہ ہے، لیکن ہماری جو کچھ اور یونیورسٹی جو ایک جنرل یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ تعلیم کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ اسٹوڈنٹس کا رجحان ہی کو کریکولر ایکٹیویٹیز دیکھ کے ایڈمیشن لینے کی طرف ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو زیادہ لائک کرتے ہیں. تعلیم تو وہ ایک ثانوی سی چیز سمجھتے ہیں. تو آپ کے ادارے میں بھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کتنا رجحان ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، رجحان اپنی جگہ پہ ہوگا. انجینئرنگ پروگرام بہت ایکسٹینسو پروگرام ہے. اس میں جو کریڈٹ آورز ہیں، جو کلاس روم اٹینڈنس ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم سال میں کم از کم ایک دفعہ پورا ہفتہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. سپورٹس گالا کے نام سے ہوتی ہیں، سپورٹس ویکس کے نام سے ہوتی ہیں. پھر ہمارے ہاں پروگرام ہوتا ہے ٹیکنو ویک، اور ٹیکنیکل اسٹوڈنٹس کی اپنی ٹیکنیکل انوویشنز اور ٹیکنیکل پروجیکٹس کی ایک ڈسپلے ہوتی ہے. پھر ان کے فائنل ایئر پروجیکٹس کی ڈسپلے ہوتی ہے. پھر ان کا لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے. تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پورا سال اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ایسینشل گرومنگ ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق جو سرگرمیاں ضروری ہونی چاہیے وہ ضروری ہوتی ہیں. مشاعرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈیکلیمیشن کانٹیسٹس ہوتے ہیں، بزم ادب ہوتی ہے، شعر و شاعری ہوتی ہے، ارسپیکٹو کہ کرکٹ بھی ہوتی ہے، فٹ بال بھی ہوتا ہے، والی بال بھی ہوتا ہے، کبڈی بھی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی چلتی ہے. یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی جہاں جی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے ایک سرٹن اماؤنٹ تو ہماری ضرورت ہے کہ بچوں کی گرومنگ کے لیے ہم نے اس کو کرانا ہی کرانا ہے، تو وہ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی سیمیسٹر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مڈ سیمیسٹر سے پہلے، ایک مڈ کے بعد. تو 1-2 پروگرام مڈ سے پہلے اور 1-2 پروگرام مڈ کے بعد لازمن ہوتے ہیں. اس میں بچے انوالو ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس سے ہی ان کا شوق بڑھتا ہے. لیکن ہمارا جو لیڈز یونیورسٹی کے انجینئرنگ پروگرام کا مین فوکس ہے آبویسلی وہ پڑھائی کی طرف زیادہ ہے. اچھا یہ کچھ یونیورسٹیز میں ہے، اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے یہاں یہ اس کو اجازت ہے یا نہیں. بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی جاب کر رہے ہیں، کسی اچھے ادارے میں کر رہے ہیں، سرکاری ادارے میں کر رہے ہیں، لیکن ان کی سم ہاؤ کچھ کوالیفیکیشن کم ہے اور وہ اس بنا پہ آگے ترقی نہیں کر سکتے. مثلا گریڈ 16 میں 17 میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، متعلقہ شعبے کی جو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ پروگرام کورسز ہیں؟
ہمارے سارے پروگرام میں یہ لوگ داخل ہوتے ہیں جنہوں نے کوالیفیکیشن امپروو کرنی ہے، وہ سارے پروگراموں میں داخل ایج لمٹ یا فریش نہیں، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. فریش سرکار نے اور گورنمنٹ نے یا کسی ریگولیٹر نے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہوئی. اگر ہمارے پاس سیٹ اویلیبل ہو، دیکھیں پہلی ترجیح تو ہماری فریشرز ہی ہوتے ہیں. اگر سیٹس ہوں جو کہ ہوتی ہیں، اب بہت کمپٹیشن ہے، بہت سارے ادارے ہیں، تو ہمارے پاس سیٹس ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایون اکنامکس میں، باقی چیزوں میں، انجینئرنگ میں، الیکٹریکل میں، سول میں، سب میں ایسے لوگ آتے ہیں جو جابس پہ ہوتے ہیں اور وہ جو اپنی کوالیفیکیشن امپروو کر کے آگے پروموشن کے بیسس کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. 30-35 سال والے بچے بھی ہیں ہمارے پاس، 20-25 سالوں کے درمیان والے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے بڑی ایج والے بھی ہیں. کیونکہ ایک دور ایسا تھا جب ہم طالب علم تھے، وہاں ایج کے ساتھ آپ پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں تھا. اب یہاں بھی وہی دنیا آ گئی ہے آلموسٹ، کیونکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اب بہت گنجائش ہے. یہ ایک بہت ہی ہیلدی رجحان ہے تعلیمی اداروں کا، کیونکہ ایک دور تھا کہ اگر آپ نے ایک اپنا ٹرم مس کر دی تو آپ پہ لگتا تھا کہ اگلی اس تعلیم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جی الحمدللہ اب پاکستان میں یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ آپ یہ خاص کر اپنی ایج میں کسی بھی وقت دوبارہ سے تعلیم میں واپس آ سکتے ہیں. یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی وجہ سے. جی نیچرلی سرکاری اداروں میں ابھی بھی یہ لمیٹیشنز ہیں. وہاں پہ چونکہ بچے زیادہ اپلائی کرتے ہیں، 50 سیٹوں کے لیے 10,000 بچے اپلائی کرتے ہیں، تو وہاں تو ظاہر ہے نیچرلی مشکل ہے، لیکن پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اس کی گنجائش ہے. اچھا، یہ انٹر ایف ایس سی کی ایج لمٹ کیا ہے؟ یہ فریش فرض کریں کہ اگر فریش، اس کی بھی کوئی نہیں، کوئی ایج لمٹ نہیں. ایف ایس سی کی بھی کوئی، یعنی دیکھیں پروفیشنل ڈگری میں 4 سال کے BS پروگرام میں داخلے کے لیے ایج لمٹ نہیں ہے، بس دیٹس اٹ. جب ایج لمٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو ایپلیکینٹ ہے آپ نے ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے. تو میجورٹی بچے فریش ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے اکا دکا سینئرز بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی سینئر بھی دوبارہ اپنا ریفریش کر کے آ جاتا ہے تو اس پہ ایج بیریئر نہیں ہوتا؟ نہیں، ایج بیریئر نہیں ہے. ہمارے پاکستان کا قانون کوئی ایج بیریئر نہیں بناتا. بس یہ ہے کہ اس میرٹ کو کمپیٹ کر لے، جس میرٹ پہ آنا ہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے، اس کا داخلہ ہو سکتا ہے، ایکول اپرچونٹی کے تحت داخلہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی. یہ بھی ایک بڑی حوصلہ کن خبر ہے جی، کیونکہ ایک دور میں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے مس کر دیا یا ایف ایس سی نہیں ہوئی یا آپ کا انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ہوا، میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا، تو اس کے بعد آپ لاء کی ڈگری لیں گے یا بی ایس سی کریں گے، جبکہ ان تعلیمی اداروں کی وجہ سے آپ اپنا خواب دوبارہ سے پورا کر سکتے ہیں. حیدر علی خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو تعلیمی ادارہ ہے، ظاہر ہے اس کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک کوئی تھوڑے بہت اخراجات نہیں ہوتے، تو اس کے ریونیو سے آپ جیسے بتا رہے ہیں کوئی اتنی زیادہ فیسز نہیں لیتے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ تعلیم کی ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. جی، ہم مطلب میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں، باقی لوگوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے ایک پیرالل ریونیو جنریٹنگ ایکٹیویٹی اپنے کام کے ساتھ کی ہوئی ہے. چونکہ ہم ایک پروفیشنل تعلیمی ادارے ہیں تو ہماری جو لیبارٹریز ہیں، خاص طور پہ سول انجینئرنگ کی اور کچھ الیکٹریکل کی بھی، وہ کمرشل وینیوز کے اندر کام کرتی ہیں. تو ہم کمرشل ٹیسٹنگ میں، کمرشل اسائنمنٹس میں فیس چارج کرتے ہیں، تو وہ بھی ہماری ایک ریونیو جنریٹنگ سٹریم ہے. پھر ہم چونکہ پروفیشنلز ہیں تو ہم کچھ کنسلٹینسی پروجیکٹس کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم نیشنل ہائی وے کے ساتھ کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں، تو ان پروجیکٹ سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی ہماری ریونیو سٹریم ہے. اسی طرح سے ہمارے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ نے سولر سسٹم امپلیمنٹیشن کا ایک پروجیکٹ کیا ہوا ہے، وہ مسلسل یہ کام کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. تو فرینکلی ہم اپنی پروفیشنل سروسز کو سیل کر کے پیرالل ریونیو جنریٹنگ، انکم جنریٹنگ ایونیوز کریٹ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ سپورٹ ملے اپنے اسکالرشپس میں، اپنے ایجوکیشن سٹریم میں سپورٹ ملے. تو وی آر ڈوئنگ الحمدللہ ویری گڈ. ناظرین، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہماری آج کی گفتگو سے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی اور چیزیں سامنے آ گئی ہوگی کہ ایک دور تھا جب اگر بچہ ایف ایس سی کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لے سکتا تھا تو اس کا مستقبل وہ اپنا ایک تباہ سمجھتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی زندگی کا خواب پورا نہیں کر سکتا. لیکن ان
پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے وجہ سے وہ اپنا کریئر، اپنا خواب ان اداروں میں آ کر پورا کر سکتا ہے. اور حیدر علی خان صاحب کی گفتگو اور سے آپ نے یہ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ ان کے معیارات بھی اتنے ہی بہتر ہیں. خاص کر لیڈ یونیورسٹی فیکلٹی آف انجینئرنگ کے بچے، جو جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی الومنائی کے بچے جو ہیں وہ تمام کے تمام جابس کر رہے ہیں یا اپنا کیریئر پرسو کر رہے ہیں، بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ہی خوش آئند رجحان ہے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.